بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له إثم منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین جمعہ، قابل صدر احترام بزرگ و نوجوان، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں الیکشن کا دورہ ہے. مختلف صورت میں، مختلف اضلاع میں، مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں انتخابات ہو رہے ہیں. کہیں تو ہو چکے ہیں اور کہیں باقی ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ سلسلہ 1 جون تک چلتا رہے. ہمارے آپ کے اس علاقے میں، اس بستی کے اندر، قرب و جوار میں، اطراف میں آنے والا جو منگل ہے، یعنی مئی کی 7 تاریخ کو یہاں ووٹ پڑنے ہیں. آپ حضرات ووٹ اپنا ڈالیں گے اور وہ آپ لوگوں کا اپنا اختیار ہے، اپنی مرضی ہے کہ آپ کس امیدوار کو سپورٹ کریں گے. اپنا ووٹ ڈال کر اس بارے میں مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، یہ آپ کا بلکہ ہر فرد کا اپنا اختیار ہے. ہاں، البتہ ووٹ کے صحیح استعمال کے بارے میں آپ حضرات کو مجھے آگاہ کرنا ہے، بتلانا ہے. اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، غالباً 15 روز پہلے وہ بیان یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں. اب چونکہ وقت قریب ہے، اس لیے یاد دہانی کے طور پر بات کو تازہ کرنے کے لیے
اور اس طرف دھیان دلانے کے لیے اس موضوع کو پھر دوبارہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، پیش کیا ہے۔ دعا فرمائے حق تعالی شانہ ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ایک بات کا سبھی حضرات کو خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ ہدایت ہمارے اپنے بڑوں کی جانب سے، اکابرین کی جانب سے ہے کہ ووٹ کے ڈالنے میں قطعاً لاپرواہی، غفلت اور سستی سے کام نہ لیا جائے۔ یہ بہت اہم الیکشن ہے، ہر ایک پارٹی کے ذمہ داران، ان کے ورکرز محنت میں، جستجو میں، کوششوں لگے ہوئے ہیں۔ البتہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے، تو بھائی میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے جو بھی اکابرین ہیں، جو بھی بزرگان دین ہیں، ان کا بھی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی کوئی امیدوار ہم سے رابطے میں ہے۔ کبھی آپ یہ خیال کریں، انسان کا اپنا مائنڈ ہے، اپنا ذہن ہے، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید مولانا کو کسی نے کوئی لفافہ بھیج دیا ہے 40-50 ہزار کا، اس لیے اس کی طرفداری میں اور اس کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جمعے کا دن ہے، کسی سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے کسی امیدوار سے، بلکہ حقیقت اگر معلوم کرو، پوچھو تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس علاقے میں کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کس پارٹی سے، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ حاضر ہے، وہ لوگ اور ہوں گے جو لفافے لے کر کے کام کرتے ہیں اندر کا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا قوم کو، امت مسلمہ کو ایک صحیح راستہ دکھانا ہے۔ وہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ کس طرف آپ جائیں گے، اور ہوا کا رخ کس طرف کو چل رہا ہے، تعداد کس طرف جا رہی ہے، کس امیدوار کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کا اپنا اختیار ہے۔ میں اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کروں۔ ہاں، یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کا گٹھ بندھن بھی ہو چکا ہے، اور اس کے ذمہ داروں نے بعض علماء کو بھی ٹکٹس دیے ہیں، مختلف علاقوں میں علماء کو بھی چنا ہے، ان لوگوں نے میدان میں اتارا ہے۔ تو بھائی لینے والا جانے اور دینے والا جانے، ہمیں کوئی نہیں۔ ہمیں صرف آپ سے یہی عرض کرنا ہے کہ آنے والی 7 تاریخ کو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے، اس ملک کا نقشہ بدلنے کے لیے، اس ملک کی صحیح تصویر قائم کرنے کے لیے کم سے کم یہ 5 سال میں نمبر آتا ہے، تو 5 سال میں اگر ایک دن بالکل فری کر لیں اللہ کے لیے اور اپنی قوم کے واسطے، تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں اور محنت میں لگ جائیں، یعنی ہمیں اپنا ووٹ تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے، لیکن جو اپنے گھر کے افراد ہیں، محلے میں رہنے والے لوگ ہیں، بستی میں رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں، ہائی اسکول کیے ہوئے ہیں یا انٹر کیے ہوئے ہیں، جو انگلش اور ہندی سے واقف ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئے میدان میں، اور جو کچھ بھی کمی بیشی ہے اس کو درست کرائیں۔ جن کے ووٹ نہیں آئے ہیں وہ کیوں نہیں آئے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ ساری ہدایات ہمیں دی گئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستوں بزرگوں. اپنا تو ووٹ ہمیں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، لیکن دوسرے کے ووٹ کی بھی فکر ہمیں لینی ہے. اور اگر یہ سوچ لیا کہ بھائی ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم نہیں جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی تعلق نہیں ہے، جو جیتے گا وہ جیتے گا. ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں، ہم کیوں اپنی دکان کو بند کریں، ہم کیوں اپنا کارخانہ بند کریں. تو دوستوں شرعی اعتبار سے آپ پکڑ میں آ جائیں. شریعت کے اعتبار سے آواز صحیح آ رہی ہے زیادہ آ رہی ہے، شرعی اعتبار سے آپ گرفت میں آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ 3 طرح کی ہے. ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے یعنی شریعت کے اعتبار سے اگر آپ ووٹ کو دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی 3 حیثیت ہے. ووٹ کی حیثیت شہادت کی بھی ہے، ووٹ کی حیثیت شفاعت کی بھی ہے، اور ووٹ کی حیثیت وکالت کی بھی ہے. یہ 3 حیثیتیں ہیں. چوتھی حیثیت ہے اگر آپ اپنا ووٹ بالقصد نہیں ڈال رہے ہیں کسی بھی وجہ سے تو یاد رکھیے آپ شہادت کو چھپا رہے ہیں. شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا. گواہی کو آپ چھپانے والے بن جائیں گے. اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم شہادت کو نہ چھپاؤ. شہادت کا مطلب ہے گواہی کو نہ چھپاؤ. اگر گواہی کا نمبر آ جائے، سنو نوجوانوں، اگر گواہی دینے کا نمبر آ جائے تو گواہی کے دینے میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اسی آیت کی روشنی میں کہ گواہی کا چھپانا حرام ہے، ناجائز ہے. اور حرام کی شکل میں ہے دوستوں بزرگوں، ناجائز کی شکل میں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو معلوم ہے کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ اس بندے کا حق فلاں کے اوپر نکل رہا ہے. شہادت کو گواہی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے اچھی طرح سے کہ اس بندے کا حق فلاں پہ نکل رہا ہے. اب آپ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ سامنے والا آپ کا رشتہ دار نہیں. رشتہ دار ہوتا تو گواہی دیتے. یا وہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ حاجی صاحب بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا، آپ میرے حق میں ذرا گواہی دینے کے لیے چلے عدالت میں. وہ آپ سے آ کر کے درخواست کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں جاتا. اور وہ اس لیے آپ کے پاس آیا ہے کہ آپ وہ جانتا ہے کہ میری صحیح بات ان کو معلوم ہے کہ میں سچائی پر ہوں، میں حق پر ہوں. یہ حاجی صاحب جانتے ہیں، آپ منع کر رہے ہیں، آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس صورت میں گواہی کو چھپانا اور اس کے حق میں گواہی نہ دینا شریعت کے اعتبار سے دوستوں یہ ناجائز ہے، حرام ہے. ہوگا کوئی بھی بندہ ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، برادران وطن بھی نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ 2 انسان ہیں، ایک مسلمان ہے غیر مسلم، ہو سکتا ہے وہ مسلمان غیر مسلم کو ستا رہا ہو. ایسے بھی تو واقعات آتے ہیں کہ غیر مسلم وہ حق پر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غیر مسلم حق پر ہے، لیکن آپ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ بیچارہ آپ سے آ کر کے کہہ رہا ہے. تو دوستو بزرگ اب آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو گواہی دینی پڑے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس بارے میں بہت سے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں ہمارے بزرگوں کے، اور میں بتا بھی چکا ہوں
सहारनपुर के इलाके में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजर गए। अब नहीं ये मौजूद दुनिया, बहुत जमाने की बात है, अंग्रेजों के जमाने की बात। ये वाकया मैंने पहले ही बताया था। एक जमीन को लेकर के मुसलमानों में और हिंदुओं में विवाद पैदा हो गया, झगड़ा पैदा हो गया। मुसलमानों ने उस जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ था। वो चाहते थे कि यहां पर हम मस्जिद तामीर कर दें, मस्जिद बना दें, और हिंदू भाई कह रहे थे नहीं ये हमारी जगह है, हम जो चाहे बनाएं। मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया अदालत में। अंग्रेज जज ने दोनों पार्टियों को बुलाया, मुसलमानों को भी बुलाया और हिंदुओं को भी बुलाया। फैसला नहीं हो पा रहा था कि आखिर करें क्या। तो अंग्रेज जज ने ये कहा हिंदुओं से, क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा बंदा है, क्या तुम्हारे इल्म में कोई ऐसा आदमी है जिसकी गवाही को तुम कबूल कर लो। उन्होंने कहा हाँ हमारे पास है एक आदमी। मुसलमान ये समझ रहे थे कि ये अपना आदमी, अपने धर्म का आदमी पेश करेंगे, लेकिन जब उन्होंने नाम लिया जज के सामने, जज ने कहा कौन साहब है, उन्होंने उन्हीं अल्लाह वालों का नाम लिया जो अपनी खानकाह के अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। जज से कहा हम अगर वो आकर के हजरत गवाही दे दे तो हम उनकी गवाही को कबूल करने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों से कहा क्या तुम भी तैयार हो इस पे? वो खुश हो गए, कहने लगे वो तो हमारे आदमी है, हजरत है, हमारे हक में गवाही देंगे, मस्जिद के हक में गवाही देंगे। उन्होंने कहा बुला लीजिए। तो हजरत को बुलाया गया अदालत में। दोस्तों बुजुर्गों सुनो, हजरत को इल्म था, हिंदू भाई भी जानते थे कि इनको इल्म है हमारे बारे में और इस जगह के बारे में, ये सही गवाही देंगे, सच्ची गवाही देंगे, इसलिए उनका नाम पेश किया। हजरत तशरीफ लाए। जज ने उनसे कहा कि हाँ हजरत गवाही दीजिए, आखिर किसी है ये जगह, आपकी गवाही पर ही फैसला है, जो आप फरमाएंगे मेरा कलम उसी को लिख देगा, फिर उसको कोई काट में डाला नहीं। मुसलमान इंतजार में थे कि हमारे हजरत है, हमारे हक में गवाही देंगे, मस्जिद के खिलाफ कैसे गवाही दे सकते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, यहां होती है जांच ईमान की और अमाल सालिहा की, मस्जिदों में जांच नहीं होती। ये नहीं है कि मस्जिदों में सब अल्लाह वाले ही आ रहे हैं जी, यहां जांच होती है कि ईमान किस दर्जे का है, अल्लाह से ताल्लुक किस दर्जे का है, मुसलमान होने में तुम्हारा कितना बड़ा जो है मजबूत वाला मामला है, वहां अंदाजा होता है। तो दोनों जमातें मौजूद हैं, दोनों पार्टियां मौजूद हैं और दोनों की निगाहें हजरत की तरफ लगी हुई है कि हमारे हजरत क्या फरमाएंगे। मुसलमान इंतजार में है कि हमारे हक में जो है फैसला आने वाला है। हजरत ने कहा जज साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर इस बात की गवाही देता हूं बड़े मजमे के अंदर कि ये जगह हिंदू भाइयों की है, हमारे मुसलमान भाइयों ने नाजायज कब्जा कर रखा। फिर क्या था, लोगों ने उसी वक्त हजरत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू की। याद रखो, जब इंसान हक के लिए खड़ा होता है और हक के लिए कोशिश करता है और दीन के लिए कोशिश करता है, अल्लाह के लिए काम करता है, तो हालात उसके सामने जरूर आते हैं। लेकिन हजरत गवाही देके खामोश। फिर क्या होता है कि अंग्रेज जज ने कलम उठाया। दोस्तों बुजुर्गों, वो जुमला और वो फैसला आज तक किताबों के अंदर महफूज है। उसने कलम उठा करके ये लिखा, आप इज्जत से लिखने के काबिल है ये जुमला। अंग्रेज जज ने कहा कि आज इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए। आज इस्लाम जीत गया और मुसलमान हार गए। अल्लाह का रब्बे कायनात का दोस्तों बुजुर्गों ये हुक्म है, ए ईमान वालों, अगर इंसाफ की गवाही देने का नंबर आ जाए और वो गवाही तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, ये तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, ये तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, ये किसी मालदार के खिलाफ क्यों ना हो, तो गवाही देने में पीछे मत हटो। गवाही देने में पीछे ना हटो। आज हम मुंह देख करके गवाही देते हैं, बल्कि हमने तो ये कहते हुए सुना है बाज लोगों को कि मुसलमानों का ईमान हमारी जेब में पड़ा हुआ है,
جب چاہے خرید لو، کسی کو پکڑ کے لے جاؤ، 500 روپے 1000 اس کی جیب میں ڈالو اور اپنے حق میں گواہی دلواؤ۔ اسے یہ ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ ناجائز مجھ سے گواہی دلوا رہا ہے، اسے تو پیسے سے مطلب ہے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھو دوستوں بزرگوں، بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، الیکشن قریب ہے، یہاں کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ہمارے علماء مفتیان یہ فرماتے ہیں کہ اجرت لے کر کے جیسے گواہی کا چھپانا ناجائز ہے، اسی طریقے سے اجرت لے کر کے، پیسہ لے کر کے گواہی دینا بھی ناجائز ہے۔ الیکشن کے موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحب جو امیدوار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، ناشتہ کرائیں گے، نہ معلوم کیا کچھ کھلائیں گے، کبھی اس سے پہلے آپ کی خیریت نہیں معلوم کریں گے، لیکن جب اس کا الیکشن کا موقع آئے گا تو آپ کو بلانے پر وہ مطلب ہر طرح کے کام کرنے کے لیے تیار۔ یاد رکھو، بغیر لالچ کے، بغیر رشوت لیے ہوئے، بغیر اجرت کے آپ اپنا ووٹ جس کو چاہیں گے اللہ کے لیے اجرت لے کر کے آپ کہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون امیدوار سچا اور ایماندار ہے، دیانتدار ہے، اور کون جو ہے سب کو ساتھ لے کر کے چلنے والا ہے۔ آپ کہیں کہ مولانا امیدواروں میں کوئی ایسا امیدوار، کوئی کینڈیڈیٹ نظر ہی نہیں آتا کہ جو سچا اور ایماندار ہو، جی ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی شریف نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ تو دوستوں بزرگوں، تمہارے دل کا رجحان جس طرف کو زیادہ ہو رہا ہو بس اسی کو ووٹ دے دو۔ جی پہلے تحقیق کرو، جستجو کرو، کوشش کرو، اور جدھر کو آپ کے دل کا میلان ہو جائے، کیونکہ دل میں ڈالنے والا اللہ ہے، دل میں بات ڈالنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے دعا مانگ کر کے آپ فیصلہ کر لیں۔ پہلے تو اپنے طور پہ دیکھیں، تحقیق کریں کہ صاحب کون ایماندار آتی ہے ہمارے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے، کون گفتگو میں کام آنے والا ہے، تو اسی کو سپورٹ کریں۔ یہی چند ہدایات ہیں دوستوں کو، اور بہت ساری باتیں اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی۔ اور یہ آنے والا جو منگل کا دن ہے، خاص طور سے سبھی حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں، آپ حضرات کی فکر مند ہو جائیے اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنی بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کو بھی فکر مند جو ہے آپ کیجیے اور ان کو اس طرح توجہ دلائیے۔ جن کے ووٹ آ چکے ہیں ان کا ووٹ ڈلوائیے، رہنا جائے۔ اگر کوئی بیمار بھی ہے دوستوں بزرگوں، اس کو ساتھ میں لے کر کے جائے اور ووٹ ڈلوائے۔ اللہ پاک آپ سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔